بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا کہتے ہیں قرآن کے پروگرام میں خوش آمدید. آج کے پروگراموں میں ہم نوجوانوں کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ قرآن مجید نوجوانوں کے بارے میں کیا کہتا ہے. نوجوانوں، آپ سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سلامتی ہو. آپ کہیں پر بھی ہو شاد اور آباد رہو. اللہ تعالیٰ تمہارے والدین کو تمہارا دکھ اور درد نہ دکھائے. وہ سدا تم سے خوش رہے. نوجوانوں، ان کی دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے. اللہ تعالیٰ تم سب نوجوانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور تمہیں ملک و ملت اور دنیا کے لیے تعمیر و ترقی کا ذریعہ بنائے. نوجوانوں، اس میں شک نہیں کہ تم جوانی کے جوش اور جذبے سے سرشار ہو، باہمت اور باصلاحیت ہو، نہ ڈر اور بے باک ہو، ہر قسم کے خوف سے دور، حقیقت پسند اور حریت پسند ہو. تمہارا دل صاف اور دماغ روشن ہے، ہر قسم کے تعصبات سے پاک، انتہائی روادار، ہر ایک سے محبت کرنے والے ہو. تم بے غرض اور حق کو نہ کسی سے ڈرنے والے اور نہ کسی کے آگے جھکنے والے. تمہارا مکان اور مقام پہاڑوں کی چٹانوں پر ہے. تم اقبال کے شاہین ہو. تمہارا نظر ماضی سے کم، مستقبل پر زیادہ. صرف نوجوانوں، تمہیں ایک سچا اور اچھا لیڈر چاہیے. تمہیں بہت صلاحیتیں ہیں، لیکن ایک اچھا اور سچا لیڈر جو صحیح رہنمائی تمہارا وہ کرے، صحیح لیڈ کرے تمہیں، اور تمہیں تخریبی کاموں کی بجائے تعمیری کاموں میں لگائے کہ تمہارا مستقبل وہ روشن ہو اور تم مستقبل کے معمار بنو. دیکھو نوجوانوں، ہمارا سورج بڑے بوڑھوں کا وہ غروب ہو رہا ہے اور تمہارا سورج وہ طلوع ہو رہا ہے. اب دنیا کو روشنی تم نے فراہم کرنا ہے اور دنیا کو تم نے منور کرنا ہے. اور تم وہی ہو نوجوانوں، آج سے 4000 سال پہلے جب بنی اسرائیل فرعون کی غلامی میں، جبر میں جی رہا تھا، جب قارون، حامان اور سامری فرعون کے ساتھ مل کر بنی اسرائیل کا استحصال کرتا تھا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر تم نوجوانوں نے اس قوم کو آزادی دلائی. یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ اس زمانے کے نوجوان انہوں نے خوف اور خطر سے نکل کر فرعون کے آتش فرعون میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے ایمان لایا. بڑے بوڑھے ڈر گئے. ڈرنے کے اپنے وجوہات ہیں بڑے بوڑھوں کا، لیکن نوجوان نہیں ڈرا. اس نے خطرے کو باک میں نہیں لایا اور فرعون، قارون، حامان اور سامری کے آگے وہ ڈٹ گئے. اسی بات کو نوجوانوں قرآن مجید نے سورہ یونس کی آیات 87 میں اس طرح بیان فرمایا، 83 میں فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم وان فرعون لعال فی الارض وانہ لمن المسرفین. اور نہیں ایمان لایا موسیٰ پر ان کے بڑوں نے، اس لیے کہ وہ فرعون اور اس کے درباریوں سے ڈرتے تھے. لیکن نوجوان ڈرتا نہیں تھا. وہ بے خوف تھا، اس میں جذبہ تھا، اس میں جوش تھا، اس کا دل صاف تھا، اس کا دماغ روشن تھا. تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اس کے باوجود کہ فرعون کا جبر
اس کا ظلم، اس کی سرکشی وہ دیدنی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ فرعون حد سے گزرا ہوا تھا، لیکن یہ نوجوان ڈرے نہیں، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا، اپنے رب پر ایمان لایا۔ اس ایمان نے ان نوجوانوں کو تعمیر کا راستہ دکھایا، آزادی کا راستہ دکھایا، روشنی کا راستہ دکھایا، اور اس ایمان کے نور سے اور اس بہترین عظیم الشان لیڈر کی قیادت میں خود بھی آزاد ہوئے اور اپنے بڑے بوڑھوں کو بھی آزاد کیا، عورتوں اور بچوں کو بھی آزاد کیا۔ پھر اے نوجوانوں، جب تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تحریک چلا رہے تھے تو تم سے فرعون اور اس کے درباری سخت ڈرے کہ کسی طرح ان نوجوانوں کو اس تحریک سے الگ کر دو، ان کو ڈراؤ دمکاؤ، ان کو قتل کرو۔ اسی بات کو سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا 127ویں آیات میں، وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ۔ تم ان نوجوانوں کو چھوڑتے ہو کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر اپنی قوم کو آزاد کرے، اور پھر ہم پر جو ہے نا وہ حکمرانی کرے، ہمارے معاملات کو بگاڑ دے۔ تو فرعون نے کہا میں ان کو جلد مار دوں گا۔ تو نوجوانوں معلوم ہوا کہ ہر زمانے کا فرعون وہ یہی چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح نوجوان اپنی موت خود مر جائے، اس کا جوش، اس کا ولولہ سرد پڑ جائے، یہی وہ چاہتے، اس لیے کہ اس کا ظلم، اس کا جبر وہ معاشرے میں برقرار رہے۔ تو آج کے فرائض سے قوموں کو کون آزاد کرے گا؟ نوجوانوں تم کرو گے، اس لیے کہ تم بے خوف۔ اور زمانے کا قارون یہی چاہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح تمہاری حرکت کو سست پڑ جائے، اپنی دولت کی زور پر۔ قارون یہ چاہتا ہے نوجوانوں کہ تمہیں زر پرست بنائے، خواہش پرست بنائے، تم کو پیٹ پرست بنائے، اور تاکہ تم اپنے نفس کے بندے بن جاؤ، اپنے نفس کے بندے بن جاؤ۔ اور وہ چاہتا ہے کہ تم کو نشوں اور تماشوں میں لگائے، تم نشوں اور تماشوں میں پڑو اور یہ قوم کا استحصال کرے۔ اگر نوجوان نشوں اور تماشوں سے نکلا، اگر اپنے جوش اور جذبے کو صحیح راہ پر لگایا، تو قارون اس کو معلوم ہے کہ پھر قوم کا استحصال ممکن نہیں ہے۔ اس لیے قارونوں سے نوجوانہ بچو، نشوں تماشوں سے باز آ جاؤ، پیٹ پرستی کو چھوڑ دو۔ اسی طرح حامان چاہتا ہے کہ وہ اپنی چالاکیوں سے تمہاری مومنٹ کو سرد کر دے۔ اسی طرح سامری چاہتا ہے کہ وہ تقدیر کے نام پر مذہبی ٹیکے تم کو لگوائے اور مذہبی ٹیکوں سے تم کو مار دے، وہ جو تمہاری حرکت ہے اس کو وہ بند کر دے۔ تو نوجوانوں، زمانے کے فرعونوں سے، قارونوں سے، حامانوں سے اور سامریوں سے تم نے بچنا ہے۔ اور آخری بات، تم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نمونہ بنانا۔ دیکھو نوجوانوں، وہ ایک نوجوان، اللہ تعالیٰ نے اسے جب کنعان کے کنویں سے نکال کر مصر کے تخت پر بٹھایا، اس کو اللہ نے علم عطا فرمایا، اللہ نے اس کو بصیرت دی، حکمت عطا فرمایا، اس کو اللہ تعالیٰ نے صبر اور شکر سے مالا مال کیا۔ کس قدر عورتوں نے اس کی خلاف تدبیر کی نوجوانوں، لیکن وہ عورتوں کے دام میں نہیں پھنسا نا، عورتوں کے دام میں، زلیخا کے دام میں نہیں پھنسا، باقی عورتوں کے مکر و فریب میں نہیں آیا۔ اور یہی نوجوان تھا جس نے 7 سال قحط پر قابو پایا، 7 سال قحط پر قابو پایا اور انسانوں کو موت کے منہ سے بچایا۔ یہی وہ تھا جس نے اپنی پوری قوم کو مصر میں لا کر بٹھایا اور اپنے بھائیوں کو معاف کیا۔ ہمیشہ وہ شاکر اور صابر تھے، سب اس سے خوش تھے۔ اگر تم بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے نقش پر چلو گے، یہی بھی تمہارا مستقبل ہوگا، اللہ بھی تم سے راضی ہوگا، قوم بھی تم سے راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے امن و حفاظت میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔